الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام ستار شاہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام سے متعلق جو خلافت عثمانیہ، خلافت کا ایک پورا نظام جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس پر کچھ مطالعہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر۔ ہم حضرت علی تک پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ڈسکس کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ لیکن قبل اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دور خلافت اختتام کو کریں، اس سے پہلے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک جو اس وقت کے لیڈر تھے جن کو عشرہ مبشرہ کا لقب ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 10 افراد جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ معزز اور محترم افراد جو تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام اسلام کے اولین سپاہی اور خلفائے راشدین و محسنین امت میں سے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے 6 افراد کی ایک مشاورتی کمیٹی بنائی، اور ان کو اس بات پر مقرر کیا گیا کہ آپ، چونکہ یہ پریکٹیکلی اس قوم کے لیڈر تھے، لوگ ان کو اپنی لیڈرشپ کے لیے منتخب کر چکے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت کی مدینہ کی یا اسلامی مملکت کی ایک مشاورتی کمیٹی تھی، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مشاورت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے تو وہ یہی لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن سے مشاورت کرتے تھے۔ یہ بہت بلند مرتبے کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا مقرر فرمائی تاکہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں۔ یہ 6 افراد باقی رہ جانے والے عشرہ مبشرہ میں سے تھے: حضرت عثمان، حضرت علی،
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شورا کے وقت حیات نہیں تھے، اور طاعون کے باعث، طاعون کی جب وبا پھیلی تھی تو آپ کا شام میں انتقال ہو چکا تھا، لہذا وہ وقت وصیت میں دنیا میں موجود ہی نہ تھے، اس لیے فطری طور پر شورا میں شامل نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے مگر شورا میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس کی بڑی وجہ میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے کزن بھی تھے، یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ حضرت عمر نے خود فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی قرابت داری کو خلافت کے معاملے میں ترجیح دے رہا ہوں۔ چنانچہ عدل و انصاف کے تقاضے سے انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس شورا میں عمدن خارج رکھا تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو اب یہ دو نام تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں سے شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ تیسرا اور چوتھا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو وفات پا چکے تھے، اور حضرت سعید بن زید، یہ بھی اس میں شرکت کی اجازت آپ نے نہیں دی ان کو۔ تو یہ 6 افراد تھے۔ ان 6 افراد نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ ان کی ایک مشاورت ہوئی، اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو یہ تجویز دی کہ ہر ایک کسی ایک شخص کے حق میں دستبردار ہو جائے دستبردار ہو جائے۔ لہذا 3 افراد جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو دستبردار کیا کہ میں ان دونوں میں سے جس کے متعلق فیصلہ کروں وہ سب کو ماننا ہوگا۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا، وہ بازاروں میں اور مدینہ کی تمام کوچوں میں، مساجد میں لوگوں سے 3 دن تک مشاورت کرتے رہے، اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں کا اتفاق رائے جو ہے
وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے، لہذا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ فیصلہ دیا، اور اس کو بہت خوشی کے ساتھ تمام لوگوں نے قبول بھی کیا، اہل شورا نے بھی اور عوام الناس میں بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے بہت مقبول تھے، اس کی وجہ سے۔ اچھا، اب ہم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی، اور حضرت علی کو خلافت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب ہم حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عادل ہے، حکیم ہے، اور اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے پرکھتا ہے۔ اور درود و سلام ہو سید المرسلین اور آپ کے برحق خلفاء پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام کا وہ نازک اور فیصلہ کن دور ہے جسے اہل علم نے دور فتنہ کے نام سے یاد کیا، کہ وہ وقت تھا جب امت مسلمہ پہلی مرتبہ داخلی اختلافات اور سیاسی انتشار سے دوچار ہوئی۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کچھ مخالفین جن کا تعلق زیادہ تر کوفہ سے تھا، وہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ سے گو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مخالفت کو، اس فساد کو روک سکتے تھے بزور، اور لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بھی کلمہ گو صرف میری وجہ سے شہید کر دیا جائے یا مار دیا جائے، اور آخر وقت تک آپ صلح کے لیے اور ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے مختلف لوگوں کو ہدایتیں دیتے رہے کہ ان کو سمجھائیں بجھائیں۔ اگر آپ چاہتے، آپ بہت مضبوط حکمران تھے، آپ چاہتے تو یہ فساد اور یہ فسادی جو ہے وہ چند لمحوں میں ختم کر دیے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایک بڑے پیمانے پر لوگوں نے آپ سے خلافت سنبھالنے کا، خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا لیے کہا۔ ان میں یاد رہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد
قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شامل تھی۔ حضرت علی کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی بیعت کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، آپ کی شہادت میں ملوث تھے، لیکن حالات انتہائی نازک تھے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دار باغی عناصر ابھی تک موجود تھے مدینہ میں، اور امت کے بڑے بڑے صحابہ اس فتنے پر انصاف کے منتظر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ حضرت عثمان نے ان کو روکا تھا کہ ایسا کوئی فتنہ نہیں ہو۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا، یہ سانحہ ہو گیا، تو ان اصحاب کرام نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ساتھ انصاف کیا جائے، قاتلوں کے ساتھ۔ یہ قصاص کا معاملہ تھا، ان سے قصاص لینا تھا، لیکن چونکہ ان کی ایک بڑی تعداد، قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت میں شامل ہو گئی تھی، لہذا آپ کا مشورہ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ذرا کچھ حالات بہتر ہو جائیں، ہم یہ قصاص کا معاملہ جو ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے، کیونکہ وہ قصاص جو ہے وہ آج تک نہیں لیا گیا۔ حدیب جبکہ ایک اور بیعت حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھیجا تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم یہ ہدی کے جانور لے کر آئے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ آپ مکہ میں بھی ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار بھی تھے، لہذا اس بات کی توقع تھی کہ وہ لوگ ان کو سنیں گے، لیکن جب یہ خبر جو کہ غلط تھی بعد میں غلط ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو تمام صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا قصاص لینے کی بیعت لی، اور آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ
اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس بات کی بیعت لی کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بھی یہ بیعت لیتا ہوں۔ لیکن بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور یہ بیعت ایک طرح سے استعمال میں نہیں ہوئی، لیکن یہ بیعت اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اصحاب کرام نے یہ بیعت لی تھی۔ اب وہ واقعہ بعد میں ہوا یا اس وقت ہوتا، لیکن بیعت اپنی جگہ پر موجود تھے تمام اصحاب کرام نے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دار باغی عناصر ابھی تک موجود تھے اور امت کے بڑے بڑے صحابہ اس فتنے پر انصاف کے منتظر تھے۔ سب سے پہلا بڑا تصادم جنگ جمل کی صورت میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انصاف عثمان کے لیے علم بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہی تھا، مگر طریقہ مختلف تھا۔ بدقسمتی سے باہمی گفت و شنید کے دوران باغی عناصر نے خفیہ طور پر جنگ چھیڑ دی تاکہ امت کے درمیان صلح نہ ہو سکے۔ نتیجتاً ایک افسوسناک جنگ ہوئی جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا۔ یہ آپ کی عدل اور حلم کی روشن مثال ہے۔ اس کو جنگ جمل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں، ان کے پیر کاٹ دیے گئے تھے، اس اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے تھے، لہذا اس کو جنگ جمل کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد جنگ صفین، یہ دوسرا بڑا فتنہ جنگ صفین کے موقع پر ابھرا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلان عثمان کو پہلے سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ جب تک نظام مستحکم نہ ہو فوری سزا ممکن نہیں۔ یہ اختلاف سیاسی تھا، دینی نہیں تھا، مگر دشمن قوتوں نے اسے خونریز معرکے میں بدل دیا۔ جنگ کے دوران جب قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کیے گئے تو تحکیم یعنی فیصلہ ثالثوں کے سپرد کر دیا گیا۔ کچھ ثالث رسول اللہ
حضرت امیر معاویہ کی جانب سے، اور کچھ ثالث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مقرر کیے گئے تاکہ وہ اس پر فیصلہ کر سکیں۔ لیکن یہ ثالثی کے دوران ہی جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے اچانک سے حملہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور یہ کتابوں میں مختلف انداز میں درج ہے، اور اس کو مختلف انداز میں لوگوں نے لکھا ہے۔ چلیے آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد اس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے، اس کو پھر آئندہ کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ٹریول وتھ ستار شاہ ان دا ہسٹری آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔